الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وقال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام برادران اسلام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 آیات مبارکہ پڑھی ہیں. ان 3 آیات کا تعلق نماز کے مخصوص حالات سے ہے. ان 3 آیات میں نماز کی غیر معمولی حالتیں بیان فرمائی گئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ شریعت کے احکامات حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں. ایک شخص صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، مالداری کی حالت میں اس کے لیے شریعت کے بہت سے احکام اور ہیں. جب مالداری کی حالت فقر کی حالت سے، غربت کی حالت سے، افلاس کی حالت سے بدل گئی، اب اس شخص کی حالت بدلی ہے. حالت بدلنے سے شریعت کے بہت سے احکامات بدل جائیں گے. ایک شخص صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے لیے شریعت کے احکامات مختلف ہیں. صحت کی حالت، تندرستی کی حالت بدل گئی، بیماری کی حالت سے شریعت کے احکامات بدل گئے. کوئی شخص حالت اقامت میں ہے، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں قیام پذیر ہے، مقیم ہے. حالت اقامت کے احکامات اور ہیں اور حالت سفر کے احکامات اور ہیں. اس بات کو مزید تفصیلاً بیان کیے بغیر اصول اور ضابطہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کے بدلنے سے شریعت کے احکامات بدل جاتے ہیں. نماز کے افعال اور نماز کی ادائیگی اور نماز کا حکم بھی
اسی ضابطے، اسی اصول اور اسی قاعدے کے مطابق ہے۔ نمازی کی حالت بدلی، نمازی کی حالت بدلنے سے نماز کی کیفیت بدل گئی۔ حالت بدلی، نماز کی کیفیت اور نماز کی حالت بدل گئی۔ عام حالات میں نمازی کے لیے قیام فرض ہے۔ قیام بلا عذر اور بغیر شرعی معذوری کے چھوڑ دینا نماز کے فساد کا باعث ہے۔ جو بلا عذر قیام نہیں کرتا، بلا عذر کھڑا نہیں ہوتا، اس کی نماز نہیں ہے۔ عام حالات میں نماز کے لیے قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسی حالت میں آ گیا قیام نہیں کر سکتا تو اب اس کے لیے شریعت کا حکم بدل گیا۔ ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے، مقیم ہے، اس کے لیے نماز کی حالت اور ہے، اور یہی شخص جب مسافر بن گیا، حالت سفر میں چلا گیا، اس کے لیے نماز کے احکام الگ ہیں۔ غرض یہ کہ غیر معمولی حالات میں نماز کی کیفیت اور نماز کی حیت بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی اصول اور ضابطے کے مطابق شریعت نے عام حالات میں صفوں کا اتصال لازم قرار دیا ہے۔ نمازی صفوں میں اتصال رکھیں اور صفوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، ٹخنوں سے ٹخنا، پاؤں سے پاؤں، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا بالکل ملا ہو۔ نمازی میں کسی قسم کا فاصلہ اور کسی قسم کا فراق اور جدائی نہ ہو، یہ عام حالت ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ عام حالات کی بجائے غیر معمولی حالات ہیں، کسی قسم کا عذر ہے، اور ماہرین اس عذر کو تسلیم کرتے ہیں اور ماہرین وہ عذر بتاتے ہیں، جب ماہرین نے عذر بتایا اور ماہرین نے مجبوری بتائی، اب صفوں میں فاصلہ کر لینا اور نمازیوں کا فاصلہ چھوڑ کے صف بنانا شریعت کے اسی اصول کے مطابق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حالت خوف کو بیان فرمایا۔ خوف کی حالت ہو اور خوف کی حالت میں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں فرمایا خوف کی حالت میں امام نماز پڑھائے اور مسلمانوں کی ایک جماعت 2 رکعتیں پڑھے، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ نماز مکمل کیے بغیر چلے جائیں، مسلمانوں کی دوسری جماعت آئے اور بقیہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھے، پھر وہ چلے جائیں اور پہلی جماعت آ کے اپنی نماز مکمل کرے۔ یہ مختصراً صلاۃ الخوف کی میں نے صورت بیان کی ہے۔ تو صلاۃ الخوف میں غیر معمولی حالات میں کیسے شریعت کا حکم بدل گیا؟
ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف کی حالت ہے تو خوف کی حالت میں تم نماز پیدل اور نماز سواری پہ پڑھ سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ عام حالات میں تو پیدل چلتے ہوئے نماز نہیں ہے، عام حالات میں سواری پہ نماز نہیں ہے۔ خوف کی حالت ہو تو خوف کی حالت میں سواری پہ نماز اور پیدل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور بڑی حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ خوف کو مطلق ذکر فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، خوف کس چیز کا ہو اسے متعین نہیں فرمایا، کوئی خوف ہو، خوف ہے دشمن کا، خوف ہے کسی درندے کا، خوف ہے کسی بیماری کا، خوف کو اللہ تعالیٰ نے عام اور مطلق رکھا ہے۔ کسی قسم کا خوف ہو تو نماز پیادہ چلتے ہوئے سواری پہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ غیر معمولی حالت ہے۔ اگر خوف کی حالت میں سواری پہ نماز ہو سکتی ہے، خوف کی حالت میں پیدل نماز ہو سکتی ہے، قرآن کریم نے اسے بیان کیا ہے۔ معذوری کی حالت میں بیٹھ کے نماز ہو سکتی ہے، معذوری کی حالت میں اشارے سے نماز ہو سکتی ہے۔ تو اگر بیماری کا خوف ہو اور ماہرین اس خوف کو بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر نمازی مل کے کھڑے ہوں تو وائرس کے پھیلنے کا اور وائرس سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ ڈر اور خوف کی کیفیت ہے۔ اس ڈر اور خوف کی کیفیت میں نمازیوں کا فاصلے سے کھڑا ہونا بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ ہم اس چیز کو تو گوارا کر رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کرسی نہیں، 2 کرسیاں، 4 کرسیاں، 5 کرسیاں، کرسیوں کی قطار ہے، عین صف کے درمیان 5-7 کرسیاں ہیں، پھر کچھ نمازی دائیں طرف کھڑے ہیں، کچھ بائیں طرف کھڑے ہیں۔ یہ حالت تو ہم اس کو تو برداشت کر رہے ہیں۔ کسی عالم نے، کسی خطیب نے نہیں کہا کہ نمازیوں کی نماز نہیں ہوگی، حالانکہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں جو نمازی کھڑے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے کندھے نہیں ملے ہوئے، ان کے ٹخنے اور پاؤں نہیں ملے ہوئے، لیکن معذوری کی حالت ہے۔ سارے اہل علم کہتے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے۔ آج صبح ہی ایک عینی شاہد نے مجھے بتایا کہ ہمارے وزیر آباد شہر میں ایک خطیب صاحب نے، عالم نے جمعہ کی نماز میں اس قدر غلو کیا، انہوں نے خطبہ جمعہ دیا، چند منٹ بیان کیا، اور چند منٹ بیان کرنے کے بعد حاضرین سے کہا کہ بھئی جس طریقے سے عام نماز پڑھی جا رہی ہے، صفوں میں فاصلہ رکھ کے، نماز نہیں ہوتی، ایسے جمعہ نہیں ہوتا، ہم ایسے جمعہ نماز نہیں پڑھیں گے، لہٰذا سب لوگ اپنی اپنی انفرادی ظہر کی نماز پڑھیں اور گھروں کو چلے جائیں۔ اس اللہ کے بندے نے نہ ہی جمعہ پڑھایا اور نہ ہی جماعت کروائی، بلکہ انفرادی ظہر کی نماز پڑھنے کا کہا، اور پھر یہ کہا کہ بھئی لوگ اپنی انفرادی نماز پڑھ کے گھروں کو چلے جائیں۔ وہ عینی شاہد، عینی گواہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے بیان سنا اور بیان سننے کے بعد اپنی اپنی ظہر کی نماز پڑھی اور اپنے گھروں کو آ گئے۔ یہ کس قدر غلو اور آسان الفاظ میں کہیں انانیت پرستی ہے، اپنی انا ہے۔ انا کے علاوہ، ضد کے علاوہ، غلو کے علاوہ ہرگز کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے اہل علم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے علماء کو دیکھیں۔ صدر مملکت کے ساتھ جو تقریباً 20 نکات طے پائے ہیں، 20 شرائط طے پائی ہیں، اس محفل میں، مجلس میں اہل سنت والجماعت کے تینوں مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی
اور اہل حدیث تینوں مکاتب فکر کے جید علماء موجود تھے، ماہرین صحت موجود تھے، اور پھر حکمران اور حاکم وقت موجود ہیں۔ تمام نے مل کے وہ معاہدہ اور شرائط طے کی ہیں، اس کے مطابق پاکستان کے مسلمانوں کو کہا کہ نماز پڑھو بھائی۔ حتیٰ کہ حرمین میں بھی مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں یہی کہا گیا ہے کہ لوگ آ کے نماز پڑھیں، لیکن ہر آدمی ماسک پہن کے آئے، اپنا مصلی لے کے آئے اور صف میں فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوں۔ حرمین میں نماز پڑھی جا رہی ہے، نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہے، میڈیا پہ ٹی وی پہ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ تمام اہل علم کو چھوڑ کے اور تمام اکابر کو چھوڑ کے اپنی رائے پہ اصرار کیوں کر رہی ہیں؟ کیا معاذ اللہ احادیث آپ کے علم میں ہی ہیں؟ باقی علماء کے علم میں وہ احادیث نہیں ہیں؟ یا احادیث پہ عمل کرنے کے لیے احادیث پہ عمل صرف آپ ہی کر رہے ہیں، باقی معاذ اللہ احادیث کو بھولے ہوئے ہیں، بد عمل ہے؟ اور اتنی بڑی جسارت کہا جائے کہ نماز ہی نہیں ہوتی، معاذ اللہ پھر تو نہ حرم میں نماز ہو رہی ہے، نہ پاکستان بھر میں تینوں مکاتب فکر کی مساجد میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے نماز ہو نہیں رہی۔ میرے بھائی، یہ سوائے انانیت پرستی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلو سے، انانیت سے، ضد سے، ہٹ درمی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، خصوصاً اہل علم کی، علماء کی، خطباء کی پوری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔